Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholars. ونفس بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی 185 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، پس تم میں سے جو شخص اس ماہ کے اندر موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو جتنے بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے رہ جائیں تو وہ رمضان کے بعد باقی دنوں میں اتنی گنتی اپنی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم گنتی بھی پوری کر لو، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا کی، تم نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے، اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب بھائیوں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا، اور آج اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، تو تھوڑے سے وقت میں ہم اپنا مختصر سا ذرا جائزہ لے لیں کہ ہم نے اس مہینے میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ رمضان المبارک کے ہم کتنے روزے رکھ سکے، اور روزے رکھے تو روزوں میں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک سے ہم نے کتنا سبق سیکھا، کتنی دفعہ قرآن پاک کی تلاوت ختم کی، کتنی آیات قرآن پاک کی ہم نے سمجھ کر پڑھی، اس کا اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک کا قرآن پاک کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
اس کا جو نزول ہوا وہ رمضان المبارک کے اندر ہی ہوا، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رات میں جس کو قدر کا نام دیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ وہ دوسرا سپیکر نہیں لگایا، بڑا مائک، رات کو بھی میں نے کہا تھا کہ وہ لگا لو۔ چلو ٹھیک۔ تو رمضان المبارک کے ساتھ قرآن حکیم کا جس قدر گہرا تعلق اور رشتہ ہے، ہمیں بھی اس مہینے کی نسبت سے قرآن کے ساتھ اپنا اتنا ہی گہرا رشتہ اور تعلق بنانا چاہیے۔ زندگیاں ہماری گزر جاتی ہیں اور ہم قرآن سے بے خبر رہتے ہیں، باقی دنیا کی کتابوں کو بڑا ٹائم دیتے ہیں۔ کوئی ہسٹری کا شوقین ہے تو وہ تاریخی ناول پڑھتا رہتا ہے، اور کسی کو کسی اور طرح کا ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے کا شوق ہے تو وہ رومانوی کہانیاں پڑھتے زندگی گزار دیتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کے ساتھ مسلمان کم ہیں جو اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں، جن کی زندگی ہی اللہ کے قرآن کے ساتھ گزرتی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ دیکھے ہیں، لیکن جن کا دل قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سکون میں ہیں۔ میں کئی ایسے اکابر بزرگوں کو جانتا ہوں، 70 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اور اس حال میں بھی وہ فرضوں کے علاوہ راتوں کو اٹھ کر قیام اللیل میں، تہجد میں 2 3 پارے تلاوت کر جاتے۔ ہمارے گجرانوالہ میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تھے، ان کی روٹین تھی رات کو اٹھ کر مسجد میں آتے تھے اور تہجد میں 2 3 پارے وہ تلاوت کرتے تھے، اور کئی بزرگ نمازی بھی آ کر آپ صاحب کے پیچھے قیام اللیل میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ قرآن سنیں۔ تو جو ہمارے اسلاف ہیں، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، فقہاء رحمت اللہ علیہم اجمعین، جس بھی فقیہ اور محدث کی زندگی کو آپ کھول کر پڑھیں گے، سر فہرست اس کی زندگی میں اللہ کے قرآن کا نام آئے گا۔ ابتدا سے ہی قرآن یاد کرتے ہیں، پھر باقی علوم، پھر زندگی قرآن کی خدمت میں گزار دیتے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت والے دن جو چیزیں کام آنی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ روزہ اور قرآن، یہ دونوں اس بندے کی سفارش کریں گے جو روزے دار ہوگا اور قرآن پڑھتا ہوگا۔ اور روزہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہے گا کہ اے پروردگار، اس بندے نے روزہ رکھا اور میں سارا دن اس کو میں نے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے۔ قرآن سفارش کرے گا اللہ سے کہ تیرے اس بندے کو رات کے وقت میں نے جگایا اور یہ نماز کے اندر، تہجد کے اندر میری تلاوت کرتا رہا، تو اس کو معاف کر دے۔ تو قرآن میرے بھائیوں ایک عظیم کتاب ہے، اس سے غافل مت ہو جائیے۔ میں کبھی جب قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہوں
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا شکوہ کرے گی. قال یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیغمبر اللہ کی عدالت میں کہیں گے کہ اے میرے رب، ان قومی، یقیناً میری قوم نے اتخذوا القرآن مہجورا، قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اس کو چھوڑے رکھا تھا. تو ہے کوئی میری اور آپ کی وہاں سنوائی کرنے والا؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں ایک طرف اور اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ میری اس قوم نے قرآن چھوڑ رکھا تھا، کسی ادنا سے مسلمان میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے مقابلے میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جائے. تو آج سے ہی پچھلی کوتاہیاں ترک کر کے قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو. روزانہ تلاوت کیا کرو، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ 2-4 آیتیں روز پڑھا کرو. گھر کا سربراہ ہے، اپنی بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائی، گھر میں جتنے افراد ہیں، تھوڑا سا ٹائم نکال کر قرآن پاک لے کے بیٹھ جاؤ اور سب کو 2-4 آیات ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کے سنا دو. اس سے گھروں کا ماحول بھی پاکیزہ ہو جائے گا، گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں پیدا ہوں گی. خالی سورۃ بقرہ کو دیکھیں کہ آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا. تو شیطانی قوتوں کا بھی مداوع اللہ نے قرآن پاک کی تلاوت میں رکھا ہوا. اور جنہیں سمجھ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، کبھی آپ حرم کے اماموں کی تلاوت سنیں. کئی مقامات پر جہاں قرآن پاک میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے تو بعض دفعہ ان سے قرآن آگے پڑھا ہی نہیں جاتا، ہچکیاں باندھ جاتی ہیں. شیخ شریم حفظہ اللہ کو کبھی سن کر دیکھیں. شیخ سدیس حفظہ اللہ جب قرآن پڑھتے ہیں، باقی بھی ائمہ بڑا بڑا خوبصورت طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن انہیں قرآن کی سمجھ ہے نا. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کی زبان میں ہے، عربی میں ہے، عالم ہے، وہ قرآن جانتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ قرآن آیات میں تلاوت ہوتا ہے تو ڈر کے رہ جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، وجود کانپ اٹھتا ہے. مومن کو یہی تو چیز سکھائی گئی، 2 چیزیں سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کرے. یدعون ربہم خوفا وطمعا، ایمان والے اپنے رب کو خوف اور طمع رکھ کر پکارتے ہیں. خوف اللہ کے جلال کا رعب، ہیبت، ڈر. جب تک اللہ کا ڈر نہیں نا پیدا ہوتا بندہ اتنی دیر تک اچھائیاں نہیں کرتا، بلکہ ڈٹائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ غلط کام کرتا رہتا ہے. تو اگر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اس کا مقام اور اس کی جلالت سامنے ہو، تو بندے پر اللہ کا خوف طاری ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے. اور طمع ساتھ یہ ہوتی ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں اور اللہ کی جنت کا وارث بن جاؤں. اور اللہ نے اپنی جنات کی نعمتیں جو قرآن پاک میں ذکر کی ہیں وہ مجھے مل جائیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام بشیر اور نذیر جو قرآن پاک نے ذکر کیے، اس کے اندر بھی یہ بات ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. یقیناً ہم نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو آپ جنت کی بشارت دیتے تھے اور جہنم کے عذاب سے ڈراتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مثال تو
ان پتنگوں کی طرح ہے، جب آگ جلتی ہے نا، کیڑے مکوڑے آگ کے اوپر آتے ہیں اور اس کے اندر گر کر اپنے آپ کو جلا کے راکھ کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جلی ہوئی ہے، لوگوں تم بھاگ بھاگ کے جہنم میں گرتے ہو، انا آخذکم بحجزکم، میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر پیچھے تمہیں کھینچتا ہوں کہ اس سے بچ جاؤ۔ جمعہ والے دن آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ الکہف کے شروع میں ہی اللہ نے فرمایا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس قرآن پر، اس حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ ان کے پیچھے جا جا کر اپنی جان ضائع کر بیٹھے۔ اتنی فکر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جلے۔ ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، سورۃ ابراہیم اور سورۃ المائدہ۔ سورۃ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ میرے پروردگار اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا کے رکھ۔ میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور فرماتے وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جس بندے نے میری پیروی کر لی نا وہ میرا ہے، جو میرے پیچھے چل پڑا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے رب اس کو عذاب دے دے، جس نے میری نافرمانی کی تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے نافرمانوں کے لیے اللہ سے بد دعا نہیں مانگی، اس کی رحمت اور بخشش کی امید رکھی۔ اور مسیح علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، میرے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے گا تو یہ بندے تو تیرے ہی ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے گا تو ہر چیز پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، تجھے کس نے پوچھنا۔ مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ دونوں پیغمبروں کی یہ دعائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو امام ابن کثیر سورۃ ابراہیم کی تفسیر میں حدیث لائے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان اور امام احمد ابن حنبل کی مسند احمد میں موجود ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ رونے لگ گئے، اور روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اوپر بلند کر لیے، اور رو رو کر ایک ہی جملہ بار بار کہہ رہے ہیں رب امتی، رب امتی، میرے رب میری امت کو معاف کر دے، میرے رب میری امت کو معاف کر دے۔ آپ رو رو کر یہی جملہ دہرا رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہا یا جبریل اذهب الى محمد فاسألہ ما یبکیک وربک اعلم، جبریل جاؤ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر ان سے سوال کرو، پوچھو ما یبکیک، تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے، وربک اعلم، ساتھ فرمایا حالانکہ تیرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن اللہ نے نوریوں کے سردار اس جبرائیل امین کو جسے تمام نبیوں کے پاس وحی دے کر بھیجا، شاید یہ منظر دکھانا تھا اپنے نبی کا، جبریل زمین پہ آ گئے اور آ کر دیکھا آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور رو رو کر ایک ہی فریاد کر رہے ہیں رب امتی، رب امتی۔ جبریل امین نے واپس جا کر اللہ رب العالمین سے کہا
تیرا نبی تو اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگ کے رو رہا ہے۔ پھر دوبارہ جبریل کو بھیجا، اذهب فقل له انا سنرضیک ولا نسوءک یوم القیامہ، جا کر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دے، جب قیامت کا دن ہوگا ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ اور بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرا رب مجھے کچھ حمد و ثنا کے کلمات سکھائے گا اور میں اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ دوں گا، اور وہ کلمات سجدے میں پڑھوں گا اور لمبا سجدہ کروں گا، اور میرا اللہ مجھے کہے گا ارفع راسک سل تؤتی واشفع تشفع، اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ اس دن بھی آپ کہیں گے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ پھر آپ امت کا ایک حصہ جہنم سے نکلوا لیں گے، پھر سجدے میں سر رکھیں گے، پھر لمبا سجدہ ہوگا، پھر اللہ یہی کہے گا، پھر ایک اور حصہ نکلوا لیں گے۔ اسی طرح جس شخص نے دنیا میں رہ کر اللہ کے ساتھ کفر شرک نہیں کیا ہوگا، اس کے سوا جتنے گناہ گار مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جا چکے ہوں گے، سب کو نکال لیا جائے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَاخْتَبَأْتُ الدَّعْوَةِ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاعہ میں حدیث ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے، اور ہر نبی نے وہ اپنی دعا جلدی دنیا میں ہی مانگ لی ہے، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت والے دن کے لیے چھپا کے رکھ دی ہے، اور میری دعا اگر اللہ نے چاہا تو ضرور قبول ہوگی ان لوگوں کے حق میں جو میری امت میں سے اس حال میں مر گئے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ شرک والا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، جو اس پر فوت ہو گیا اس کی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جس قدر بھی بندے کے گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور جو شرک کے اوپر فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کو اس جرم پر اتنا غصہ۔ سورہ توبہ میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شرک کرنے والے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام افراد جو شرک سے مبرہ ہوں گے، باقی گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوں گے، تو آپ کی سفارش کی وجہ سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ اور بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جل جل کر سیاہ کاڑے ہو چکے ہوں گے، اللہ جہنم سے نکال کر نہر حیات، زندگی کی نہر، یہ نام ہے اس نہر کا، نہر حیات میں داخل کرے گا، اور جب وہ اس میں غسل کریں گے وہ جہنم کی ساری کالک اور سیاہی ان سے دھل جائے گی، وہ صاف شفاف ہو کر اللہ کی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بڑی فکر کرتے تھے کہ یہ امت جہنم میں نہ جائے۔ تو اس ماہ مبارک کی وساطت سے مجھے اور آپ کو ابھی بھی جو 1-2 دن باقی ہیں مزید محنت کر لینی چاہیے تاکہ ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں، اور اللہ کے حضور قیامت والے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی پا سکیں اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی پا سکیں۔ کیونکہ وہ انسان بڑا بدبخت ہے، ایک حدیث میں ہے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی۔ تو سارا جتنے دن گزر گئے، 28واں روزہ ہے،
پچھلے اپنے پورے آج کا دن بھی ڈال لو 28واں آدھے سے زیادہ گزر گیا، جائزہ لے لو کہ ہم نے اپنی بخشش کا سامان کتنا پیدا کیا ہے اور کتنی ہم نے اس مہینے میں کوتاہیاں کی ہیں۔ اپنی نمازوں کا جائزہ لو، اپنی قیام اللیل اور تراویح کا جائزہ لو، اپنے روزے کا جائزہ لو، اپنے قرآن حکیم کی تلاوت کا جائزہ لو، ذکر و اذکار کا جائزہ لو، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا جائزہ لو، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، محلے والے، دوست احباب، پڑوس، ان کے ساتھ حسن سلوک کا جائزہ لو کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے، اور کسی سے اگر زیادتی کی تو اس سے معافی مانگ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو معاف فرما کر اپنی جنت کا وارث بنائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رنگ کر قیامت والے دن آپ کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔